بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 392 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیات 4 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ان مشرکین کے احکام بیان ہوئے جنہوں نے حضور انور سے معاہدہ کر کے توڑ دیا تھا۔ اب ان مشرکین کے احکام بیان ہو رہے ہیں جو اپنے عہد پر قائم رہے، گویا غداروں کے بعد وفاداروں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیہ کریمہ براءۃ من اللہ میں بہت اجمال تھا، وہم پڑتا تھا کہ جن مشرکین سے بھی معاہدہ ہوا ان سب سے براءت و بیزاری کا اعلان ہو گیا۔ اب اس اجمال کی تفصیل ہو رہی ہے کہ وہاں وہ مشرکین مراد ہیں جنہوں نے وعدہ شکنی کی ابتدا کی، گویا آیت کریمہ گزشتہ آیت کی تفصیل ہے یا تفسیر ہے۔ تیسرا تعلق اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیہ کریمہ میں عہد توڑنے والے مشرکین قریش اور ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی تھی۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر۔ اب وفاداروں کو 9 ماہ تک مہلت کا ذکر ہے، گویا وفاداروں کی مدت کے بعد وفاداروں کی مدت کا ذکر ہے۔ آئیے طلبہ کرام اس آیہ مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ بنی کنانہ میں ایک قبیلہ تھا بنی زمرہ۔ حضور علیہ السلام نے ان سے بھی معاہدہ کیا تھا کچھ شرائط کے ساتھ۔ ان لوگوں نے اپنا معاہدہ من و ان پورا کیا۔ اس اعلان کے وقت ان کے معاہدہ کے 9 مہینے باقی تھے۔ اس آیہ میں ان کے یہ 9 ماہ کی میعاد پوری کرنے کا ذکر ہے، گویا یہ آیت مقدسہ بنو زمرہ کے حوالے سے نازل ہوئی تھی۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات اور شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدے کیے ہوں، پھر انہوں نے تمہارے معاہدہ کی کسی شرط کو نہ توڑا ہو اور نہ تمہارے خلاف کسی کافر کی مدد کی ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی ان سے کیے ہوئے معاہدہ کی مدت کو پورا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالی وفا کرنے والے متقیوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی جو اپنے عہود کو پورا کرتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، سارے عہد شکن کفار میں اعلان کر دو کہ تم کو 4 ماہ کی مہلت ہے،
اس عرصہ میں سوچ لو مسلمان ہو جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ مگر ان میں سے وہ بنی زمرہ جن سے تمہارا معاہدہ کچھ شرائط کے ماتحت ہے، پھر ان لوگوں نے اس دراز مدت میں معاہدہ کی کوئی شرط نہیں توڑی، نہ تو انہوں نے اس عرصہ میں تم سے خود جنگ کی، نہ تمہارے حلیفوں کے مقابل دشمنوں کی کسی طرح مدد کی، آدمیوں سے یا سامانیہ جنگ سے، بلکہ یہ تو بالکل علیحدہ ہی رہے۔ ان سے کہہ دو تمہارے واسطے یہ اعلان نہیں ہے، تمہارے معاہدہ کی جو مدت باقی ہے یعنی 9 مہینے وہ ضرور پوری کی جائے گی۔ یہ وعدہ وفائی مومن متقی کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت متقی پرہیزگاروں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ خیال رہے کہ عہد توڑنے والے کفار کو 4 ماہ کی مہلت اور ان لوگوں کو 9 ماہ کی مہلت دی گئی۔ ان مدتوں کے ختم ہونے کے بعد دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہوگا، یا اسلام یا تلوار، جیسا کہ آگے ذکر بھی کیا جائے گا، کیونکہ مشرکین عرب کے لیے جزیہ نہیں ہے، ان کے لیے 2 ہی چیزیں ہیں، اسلام ہے یا پھر تلوار ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اس میں 2 وجہ ہیں۔ اول یہ کہ الا الذین کو مستثنی منقطع قرار دیا جائے اور الا بمعنی لیکن ہو، اس صورت میں فالذین مبتدا اور فاتموا الیہم جملہ ہو کر مبتدا کی خبر ہوگی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ الا الذین کو مستثنی متصل قرار دیا جائے، اس صورت میں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین میں مذکور مشرکین سے مستثنی ہوگا، مگر اس صورت میں فصل بالاجنبی لازم آئے گا جو کہ ممنوع ہے۔ اگر المشرکین میں الف لام کو عہد کا لیا جائے تو مشرکین خاص سے وہ مشرکین مراد ہوں گے جنہوں نے نقض عہد نہیں کیا ہوگا۔ آئیے طلبہ کرام اغراض کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس سے حاصل ہونے والے فوائد کی طرف۔ مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے وعدے اور معاہدہ کو بہرحال پورا کرے، خواہ مسلمان سے کیے ہوں یا کفار و مشرکین سے۔ یہ فائدہ ہمیں الا الذین سے حاصل ہوا ہے، اور یہی حال امانت اور فرض کا ہے کہ کافر مشرک کی امانت و فرض ادا کرنا ضروری ہے۔ افسوس کہ آج ہم سے یہ صفات جاتی رہی ہیں، ہم بدعہدی، خیانت، قرض مار لینے میں مشہور ہو چکے ہیں۔ رب تعالی ہماری مدد فرمائے۔ دوسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ دشمن کا دوست اس کا مددگار اپنا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمن والا سلوک کرنا چاہیے ورنہ اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ فائدہ ہمیں ولم یظاہروا سے حاصل ہوا ہے۔ تیسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہو رہا ہے کہ دشمن کی مدد خواہ جانی ہو یا مالی ہو یا سامانیہ جنگ سے، سب کا یہی حکم ہے۔ یہ فائدہ ہمیں ولم یظاہروا علیکم کے مطلق فرمانے سے حاصل ہوا ہے۔ کفار مکہ نے بنی بکر کی مدد کی بنی خزاعہ کے مقابلے میں ہتھیاروں سے۔ حضور انور نے ان پر حملہ فرما دیا اور مکہ معظمہ فتح ہو گیا۔ چوتھا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ کامل متقی وہ ہے جس کی عبادات بھی کامل ہوں اور معاملات بھی درست ہوں۔ یہ دونوں تقوی کے 2 پر ہیں جس سے مومن راہ خدا کو اڑ کر طے کرتا ہے اور اللہ اور رسول تک پہنچتا ہے۔ یہ فائدہ ہمیں یحب المتقین سے حاصل ہوا ہے۔ رب تعالی نے عہد پورا کرنے والوں کو متقی فرمایا ہے۔ عبادات آسان ہیں، صفائی معاملات مشکل ہیں۔ آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس پر یہ ہوتا ہے، تم نے یہ بات کی الا الذین عاہدتم مستثنی ہے براءۃ من اللہ سے یا فسیحوا کی ضمیر سے، مگر نحوی قاعدہ یہ ہے کہ مستثنی اور مستثنی منہ میں اجنبی کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ایک بڑی آیت و اذان من اللہ کا فاصلہ ہے۔
یہ استثناء کیسے درست ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ استثناء منقطع ہے اور الا بمانے لیکن ہے، اس میں فاصلہ درست ہے۔ وہ قاعدہ مستثنی متصل کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مستثنی متصل میں بھی اجنبی سے فاصلہ جائز ہے، اور یہ آیہ کریمہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ اجنبی نہیں، کیونکہ وہاں بھی اللہ اور رسول کی بیزاری کا ذکر ہے غدار کفار سے، اور اس آیہ میں بھی انہی کی بیزاری کا ذکر ہے، گویا مضمون قریباً یکساں ہے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ لم ینقصوکم شیئا میں ہر قسم کی خلاف ورزی کا ذکر ہو گیا، پھر لم یظاہروا علیکم علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ یہ ایک زائد چیز ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ لم ینقصوکم شیئا میں براہ راست خلاف ورزیاں مراد ہیں، اور لم یظاہروا میں بالواسطہ عہد توڑنا مراد ہے، یعنی تمہارے دشمنوں کی تمہارے مقابل یا تمہارے حریفوں کے مقابل کسی طرح کی مدد نہ کریں، لہٰذا یہ عبارت مقرر نہیں بلکہ پہلی ہی عبارت کا مضمون ذکر کیا جا رہا ہے۔